الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے مؤمنین کو خبر دے رہا ہے اور متصدقین کو کہ قیامت کے دن ان کا نور ان کے سامنے ہوگا اور وہ رہنمائی کر رہا ہوگا۔ یوم تری المؤمنین، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم زوفشانی کر رہا ہوگا ان کا نور، بین ایدیہم ان کے آگے آگے، مومن مرد بھی مومن عورتوں کے آگے آگے ان کا نور ہوگا، وابی ایمانہم اور ان کی دائیں جانب ان کا نور ہوگا، بشراکم الیوم تمہیں مژدہ ہو۔ اب نور کا لفظ کہہ دینا بھی بشارت تھی، لیکن پھر الگ بشارت دی جا رہی ہے، بشراکم الیوم آج تمہیں خوشخبری ہو۔ یہ قیامت کے دن کے الفاظ ہیں۔ جنات باغوں کا، تجری بہ رہی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک تو مومن مرد عورتوں کے آگے دائیں نور ہوگا اور بشارت ہوگی آج ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، ہمیشہ ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ اور ادھر کیا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ادھر ہے ذالک ھو الفوز العظیم اور ادھر ہے قد افلح المؤمنون۔ کون سے مومن جو اپنی نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں، نماز پر پابندی کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی آیت، اس پر حدیث پاک سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، راوی ہیں حضرت سعید بن مسعود اور وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن جبیر سے۔ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا حضرت ابو الدرداء، حضرت ابو ذر، یہ دو صحابی ابو الدرداء ابو ذر، یہ دونوں اکٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انا اول من یؤذن لہ یوم القیامۃ بالسجود، میں وہ پہلا شخص ہوں قیامت کے دن مجھے سجدے کی اجازت ملے گی۔ واول من یؤذن لہ برفع رأسہ، میں وہ پہلا شخص ہوں قیامت کے دن مجھے سر اٹھانے کا حکم ملے گا۔ فانظر من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، فرمایا میں جب سر سجدے سے اٹھاؤں گا، اپنے آگے، اپنے پیچھے، اپنے دائیں، اپنے بائیں، میں لوگ ہی لوگ دیکھوں گا۔ فرمایا فَأَعْرِفُ أُمَّتِي مِن بَيْنِ الْأُمَمِ، میں تمام امتوں سے اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ ساری امتیں ہوں گی، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، کیف تعرف امتک، آپ اپنی امت کو باقی امتیوں سے کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا عارفہم محجلون من اثر الوضوء، فرمایا میں ان کو پہچانوں گا کہ وضو والے آثار، وضو والے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، میں اس لیے اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ ولا یکون لاحد من الامم غیرہم، فرمایا یہ شان اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں کی، جو شان میری امت کو دی ہے اور کس چیز سے بھی، ہم نے تو صرف یہ سنی ہے، اور بھی نشانیاں ہیں اس امت کی۔ فرمایا وَآرِفُهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، فرمایا ان کے نامہ اعمال، میری امت کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ تیسری نشانی وَآرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ، میں دیکھوں گا ان کے چہروں میں ان کی پیشانیاں چمکتی نظر آئیں گی۔ فرمایا وَآرِفُهُمْ بِنُورِهِمْ، چوتھی نشانی کہ میرے امتیوں کے آگے آگے نور دوڑ رہا ہوگا، میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ یہ ہے شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی۔ اب کتنا نور ہوگا، اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود کرتے ہیں، کہتے ہیں جتنے جس کے اعمال اچھے ہوں گے اتنا قیامت کے دن اس کو نور عطا ہوگا۔ کہتے ہیں کچھ لوگوں کا نور پہاڑ کی مثل ہوگا، کچھ لوگوں کا نور قیامت کے دن کھجور کے درخت کی مثل ہوگا، کچھ لوگوں کا نور جتنا ایک کھڑا ہوا شخص ہوتا ہے اتنا ملے گا۔ کہتے ہیں سب سے جو ادنا نور ہوگا انگوٹھے میں ہوگا،
کبھی جلے گا تو کبھی بجھ جائے گا۔ یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، اور کہتے ہیں قیامت کے دن کہا جائے گا یا فلاں ہاذا نورو کا یا فلاں لا نور علا کا، کہتے ہیں قیامت کے دن کہا جائے گا بلا بلا کر اے فلاں یہ تیرا نور ہے، اور کسی کو بلا کر یہ کہا جا رہا ہوگا اے فلاں آج تیرا نور ہے ہی نہیں۔ کسی کو یہ کہا جا رہا ہوگا اے فلاں آج یہ تیرا نور ہے، اور کسی کو یہ کہا جا رہا ہوگا آج تیرا کوئی نور نہیں ہے۔ جن کو یہ کہا جا رہا ہوگا کہ تیرا کوئی نور نہیں ہے وہ مومن نہیں ہوں گے، وہ منافق ہوں گے۔ آگے پڑھیے جی قرآن کی آیت۔ مرد مومن عورتوں کو نور مل گیا، قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے۔ اب منافق کیا کہیں گے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن کہیں گے منافق مرد منافق عورتیں للذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے، انظرونا، ذرا ہمارا بھی انتظار کرو۔ منافق مومنین کو کہیں گے ہمارا انتظار کرو، وہ کیوں؟ نقتبس، ہم بھی روشنی حاصل کر لیں، من نورکم، تمہارے نور سے۔ منافق مومن مردوں کو کہیں گے ذرا رکو، ہم تمہارے نور سے روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مومن کیا کہیں گے؟ کی لرجعو، کہا جائے گا لوٹ جاؤ، وراءکم، پیچھے کی طرف۔ منافقوں کو کہا جائے گا پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اور تلاش کرو نور۔ کہتے ہیں جب منافق پیچھے جائیں گے ہو سکتا ہے نور مل جائے، فضرب بینہم بسور، پس کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار۔ مومنوں کو نور مل گیا جو آگے آگے ہے، جو دائیں جانب ہے، لیکن منافقین جب جائیں گے نا پیچھے نور تلاش کرنے، دیوار آ جائے گی، لہو بابن، جس کا ہوگا ایک دروازہ، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے باطن میں رحمت ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے ظاہر کی جانب عذاب ہے۔ یہ منظر کیا ہوگا؟ حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ان کے ناموں سے ان کو بلائے گا۔ قیامت کے دن ہر بندے کے نام سے بلایا جائے گا۔ کہتی ہیں جب آئے گی نا پل صراط، فَإِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي كُلَّ مُؤْمِنٍ نُورًا، اللہ ہر مومن کو نور عطا فرمائے گا، ہر منافق کو نور عطا فرمائے گا۔ ہر مومن کو، ہر منافق کو پل صراط سے پہلے پہلے۔ پھر ہوگا کیا؟ فَإِذَا اسْتَوُوا عَلَى الصِّرَاطِ، جب چڑھنے لگیں گے صراط پر، تو اللہ تبارک و تعالی منافقین مرد اور منافق عورتوں کا نور سلب کر دے گا۔ پہلے سب کو عطا ہوگا، منافق کو بھی مومن کو بھی۔ پل صراط پہ جب چڑھیں گے وہ بڑے خوش ہوں گے، ہم تو جلدی جلدی کراس کر جائیں گے۔ جب پل صراط کراس کرنے لگیں گے، جو منافق ہوگا خود بخود اس کا نور بجھ جائے گا۔ اس وقت منافق کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، اے مومنو ذرا رک جاؤ، ہم تمہارے نور سے روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مومن کیا کہیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا، یہ قرآن ہے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو اتمام عطا فرما، ہمارے نور کو اکمال عطا فرما۔ یہ کب؟ جب منافقین کا بجھے گا تو ٹینشن ہوگی کہیں ہمارا نہ بجھ جائے، تو ربنا اتمم لنا نورنا، یہ ہے کہ پھر وہ منظر کیا ہوگا؟ جس کا نور پل صراط پہ بجھ جائے گا۔ آج ہی وقت ہے کہ مومن بن کے اس دنیا سے جائیں، مومن بن کے۔ پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ینادونہم، منافق پکاریں گے اہل ایمان کو، الم نکم معکم، کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ؟ کہ دنیا میں ہم نے تمہارے ساتھ نکاح کیے، معاشرت کے معاملات کیے، ہر چیز کیا۔ قالو کہیں گے بلا ولکنکم، بے شک لیکن تم نے، فتنتم انفسکم، فتنوں میں ڈال دیا اپنے آپ کو، وتربصتم، انتظار کرتے رہے، ایک توبہ تم نے وقت پہ نہیں کی، وارتبتم، شک میں مبتلا رہے، وغرتکم الامانی، دھوکے میں ڈال دیا تمہیں جھوٹی امیدوں نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ آ پہنچا اللہ کا فرمان، وغرکم، اور دھوکا دیا تمہیں، باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، دغاباز نے، وہ شیطان نے تمہیں دھوکا دیا ہے۔ اب وہ کہیں گے، مومن کہیں گے فتنتم انفسکم باللذات والمعاصی والشہوات، تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، کن چیزوں سے؟ لذتیں حاصل کر کے، گناہ کما کے، شہوات پہ عمل کر کے، وتربصتم، تم نے انتظار کرتے رہے۔ مقصد کیا ہے؟ توبہ کو تم نے مؤخر کیا وقت سے دوسرے وقت کی طرف، تم نے ٹائم پہ توبہ نہیں کی، لہٰذا آج تمہیں وہ بھگتنا پڑے گا۔ پڑھیے جی
وہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ پس آج لا یؤخذ نہ قبول کیا جائے گا منکم تم سے فدیۃ فدیہ ولا من الذین اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا۔ منافق تو یہ ہو گئے، کافروں کا بھی تذکرہ اب یہ قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جتنی زمین ہے اگر زمین دگنا ہو جائے، اتنا بھی سونا قیامت کے دن دیں گے تب بھی کافروں سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے مأواکم النار تمہارا ٹھکانہ آتش آگ ہے، ہی مولاکم وہ تمہاری رفیق ہے، وبئس المصیر اور بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اس آیت سے پہلے دو تین باتیں راوی ہیں حضرت سفیان ثوری وہ روایت کرتے ہیں، مسعودی سے وہ روایت کرتے ہیں، قاسم سے وہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان ہو گئے، آ کر عرض کی حدثنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں کوئی حدیث بیان فرمائیں، کوئی بات آپ بیان فرمائیں، ارشاد فرمائیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی نحن نقص علیک احسن القصص، سورہ یوسف کے اندر جو آیت نمبر 3 ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم آپ کو ایک اچھا قصہ سناتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں تھوڑا عرصہ گزرا ثم ملو ملتن، پھر پریشان ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آپ پھر ہمیں کوئی بات ارشاد فرمائیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا اللہ نزل احسن الحدیث، یہ سورہ زمر ہے، آیت نمبر 23 ہے۔ کہتے ہیں تھوڑا عرصہ گزرا، پھر تھوڑا پریشانی آئی، پھر آ کر عرض کرتے ہیں حدثنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بار جب صحابہ آئے نا تو یہ آیت نازل فرمائی، وہ ترجمہ پڑھیں الم یعنی للذین آمنوا، کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے ان تخشع قلوبہم کے جھک جائیں ان کے دل لذکر اللہ یاد الہی کے لیے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یاد الہی کے لیے مومنین کے دل جھک جائیں، وما نازل من الحق اور جو اترا ہے سچا کلام اس کے آگے جھک جائیں مؤمنین کے دل، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اور نہ بن جائیں ان کی طرح جنہیں اوت الکتاب کتاب دی گئی من قبل اس سے پہلے، فطالا پس لمبی گزر گئی علیہم ان پر الامد مدت، فقست قلوبہم تو سخت ہو گئے ان کے دل، وکثیر منہم فاسقون اور ایک کثیر تعداد ان میں سے نافرمانوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خبر دے رہا ہے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مؤمنین کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں اور قرآن کو سمجھیں، وَتَنْقَادُ لَهُ قرآن کے سامنے گردنیں جھکا دیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ تو یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ اوت الکتابہ یہودیوں کو عیسائیوں کو کتاب دی گئی، لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب امد ان پر لمبی ہوئی انہوں نے اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دیا، اپنے ہاتھوں سے لکھنا شروع کر دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور تھوڑی سی قیمت لے لیتے تھے، رب کے احکام بدل لیتے تھے، وَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ کتاب کو پس پشت ڈال دیا، تورات کو انجیل کو پس پشت ڈال دیا، اور کس چیز کی طرف لگ پڑے؟ کہتے ہیں عَلَى الْآرَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْأَقْوَالِ الْمُؤْتَفِقَةِ گھڑے ہوئے اقوال کی طرف وہ لگ پڑے۔ وَقَلَّدُوا الرِّجَالَ فِي دِينِ اللَّهِ وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ اپنے احبار کو، اپنے رہبانیت کو اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر خدا ماننا شروع ہو گئے، اور کہتے ہیں فَإِنْدَ ذَلِكَ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل سخت ہو گئے۔ جب سخت ہوئے نقصان کیا ہوا؟ فَلَا يَقْبَلُونَ مَوْعِظَةً کوئی نصیحت قبول نہیں کی انہوں نے، وَلَا تَلِينُ قُلُوبُهُمْ دل نرم نہیں ہوئے، وعد کے ساتھ نہ وعید کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ان میں سے بہت زیادہ ایسے تھے جو فاسق تھے۔ پڑھیے اعلموا جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ یحیی زندہ کر دیتا ہے الارض زمین کو بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد۔ تو اگر اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، قد بینا ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان المصدقین بے شک صدقہ دینے والے مرد، والمصدقات اور صدقہ دینے والی عورتیں،
وَأَقْرَضُوا اللَّهَ اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا قرض حسنا کئی گنا بڑھا دیا جائے گا لہم ان کے لیے وَلَهُمْ اور انہیں ملے گا اجر کریم اجر فیاضانہ کریمانہ اجر ان کو ملے گا۔ اس میں کون آیا؟ 3 لوگ آئے، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، یہ تو صدقہ ہوتا ہے، اور ایک قرضہ ہوتا ہے، جس نے رب کو قرض حسن دیا کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کو اجر کریم بھی ملے گا۔ والذین آمنوا الذین آمنوا باللہ اور جو ایمان لائے اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسولوں پر اولئک هم الصدیقون وہی صدیق ہیں والشہداء اور شہید ہیں عند ربہم اللہ کی جناب میں لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ونورہم اور ان کا نور والذین کفروا وکذبوا اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو اولئک اصحاب الجحیم وہی دوزخی ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس کے اندر مؤمنین کا اور کافرین کا ہے، اور اس سے جو پچھلی آیتیں ہیں مؤمنین کا اور منافقین کا تذکرہ تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو رب کو 1 روپیہ دے گا، یہ 6 سپارے کے اندر ایک آیت آتی ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں وہ ایک دانے کی مثال ہے۔ ایک دانہ بویا تھا، 7 اس میں بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم جس کے لیے چاہیں گے 700 کا بھی دگنا کر دیں گے، جس کے لیے چاہیں گے۔ تو یہ ہے اللہ فرماتا ہے یضاعف لہم ولہم اجر کریم۔ اب یہ ہے ایک جگہ اور آتا ہے یہاں 3 لوگ آئے، مصدقین صدیقین شہداء، مصدقین صدیقین شہداء۔ اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ادھر مصدقین صدیقین شہداء، اور ادھر یہی لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے۔ اب حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شہداء ہیں ان کو قیامت کے دن اجر کیا ملے گا؟ فرمایا شہیدوں کے پاس اللہ تبارک و تعالی جب اپنا دیدار عطا فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ماذا تریدون، کس چیز کا ارادہ ہے جنت میں آ کر؟ وہ کہیں گے نحب ان تردنا الی الدار الدنیا، یا اللہ دار دنیا میں لوٹا دے، فنقاتل فیکا، ہم تیرے نام پہ دوبارہ مرنا چاہتے ہیں، ہمیں دنیا میں لوٹا دے، فنقتل کما قتلنا اول مرۃ، جیسے ہم پہلی بار شہید ہو کے دوبارہ ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا انی قضیت انہم الیہا لا یرجعون، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جو جنت میں آ جائے گا وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کو فرمائے گا۔ اب شہداء کی 4 قسمیں ہیں جو حدیث میں آئی ہیں، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب۔ فرمایا شہداء 4 ہیں، ایک وہ مومن جس کا ایمان تازہ ہے اور رب کے دشمن سے ملا، فصدق اللہ، اللہ کا وعدہ سچ کر دکھایا، شہید ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے جید اور عمدہ ایمان اس مومن کا ہے۔ کس کا؟ فرمایا قیامت کے دن لوگ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اب میرے آقا جب یہ منظر حدیث عمر بن خطاب کہتے ہیں میرے آقا نے اتنی سر کو اوپر اٹھایا، اوپر سر کے اوپر پہنی ہوئی ٹوپی نیچے گر گئی۔ فرمایا قیامت کے دن لوگ ایسے سروں کو اٹھا کے دیکھیں گے ان مؤمنین کو جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں دی ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سر کو اوپر بلند کیا۔ یہ ہے پہلا مومن۔ دوسرا فرمایا لاقی العدو فکأنما یضرب ظہرہ، دوسرا وہ مومن دشمن سے ملاقات کی لیکن اس کے پیچھے نیزے لگے، فرمایا یہ دوسرے درجے کا مومن ہے۔ تیسرا راجل مؤمن خالط عملا صالحا وآخر سیئا، تیسرا وہ مومن کبھی نیکیاں کرتا ہے کبھی گناہ کرتا ہے لیکن دشمن سے ملاقات کر کے اس دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا۔ فرمایا فذاک فی الدرجۃ الثالثہ، یہ اس کا تیسرا درجہ ہے مومن شہید ہونے میں۔ فرمایا والرابع رجل مؤمن، چوتھا مومن
اسرفا علی نفسہ، اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ قرآن میں نہیں آتا یا عبادی الذین آمنوا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فرمایا چوتھا وہ مومن جس نے اپنی جان پر ظلم کیا لیکن دشمن سے ملاقات کر کے شہید ہو گیا، فرمایا چوتھے درجے پہ یہ مومن شہید ہوگا۔ مطلب یہ ہے مومن کوئی بھی ہے اس دنیا سے چلا جائے اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور شہید اللہ کی جناب میں لَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کے لیے ان کا اجر، وَنُورُهُمْ، ان کا نور بھی ہوگا، لیکن جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی دوزخی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔